علیکم احمد صوب رو کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1.25 سال کا قصہ ہے، اور کوئی 1.25 سال سے عمران خان صاحب بوٹ پالش کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور اگر ترلا منت کام نہیں آتا تو للکارا مارتے ہیں، اور اگر للکارا کام نہیں آتا تو ناکام عاشق، نامراد عاشق کی طرح رونا پیٹنا اور دہائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے 1.25 سال پہلے کمیٹی بنا دی تھی، اور 1.25 سال سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی منتظر تھی کہ کسی طرح آرمی چیف منہ لگائے، کسی طرح آرمی چیف ان کی طرح مڑ کر دیکھے، کسی طرح آرمی چیف مس کال کا یا کال کا جواب دے دے، اور پھر عمران خان صاحب ناکام ہونے کے بعد پھر ہلکی پھلکی وہ جو ہوتی ہے نا ایک محاذ آرائی کا اپنا اشارہ دیتے، للکارا مارتے، اور اس کے بعد جب ادھر سے بڑا للکارا آتا ہے تو پھر کہتا ہے جی دیکھیں ہم تو عشاق ہیں، ہم تو آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا غلام بنا دیں، آپ ہمیں اپنے قدموں میں بٹھا دیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ چند روز سے عمران خان صاحب کی طرف سے مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہی مذاکرات کرنے ہیں۔ پھر شبلی فراز آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ پھر رؤف حسن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے صرف اور صرف فوج کے ساتھ، کیونکہ سیاسی لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا امکانہ بیان ہے معذرت کے ساتھ کہ الزام یہ ہے کہ فوج نے دھاندلی کی ہے، الزام یہ ہے کہ فوج نے ہمارا مینڈیٹ چرا کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیا ہے یا اقتدار میں ان کو بٹھایا ہے، یہ الزام ہے نا، اور ایم کیو ایم کو۔ لیکن جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور جن کو چرا کر دیا گیا ان سے نہیں کرنی۔ یعنی منطق سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، آئے گی بھی نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ انہوں نے لوگوں کی نسلیں تباہ کروا دی فوج کے خلاف، ان کے ذہن بھر بھر کے، تاکہ پریشر میں لا کے اور اپنا وہ کام نکال سکے اور وہ حکومت میں بیٹھے رہے ساری زندگی۔ لیکن جب وہ چیز کام نہیں آئی، لوگوں کے بچے، ایون عمران خان صاحب کا اپنا سگا بھانجا فوج کی حوالاتوں میں ہیں، 9 کے مقدمات بھگت رہے ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب کے سارے بھونپو جو ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات آرمی چیف کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس کے ساتھ کرنے، سیاستدانوں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا۔ یعنی وہ بچے جن کی قربانیاں ہیں، جو بھٹک گئے، جو ان کے نعرے میں آگے کہ کوئی بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے عدالتوں میں رو رو کے دہائیاں دیتے ہیں۔ صنم جاوید، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ کے وہ بھی انقلاب لینے چلی تھی، وہ قید میں پڑی ہوئی ہیں، عالیہ حمزہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جن کو کینسر ہے، بیمار ہیں، وہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں۔ محمود رشید، اعجاز الحسن صاحب، اعجاز چودھری صاحب، اعجاز الحسن تو کوئی وہ تو کوئی اور قصہ تھا نا، وہ بھی انقلابی تھے بہت بڑے، اور پھر جب پتہ چلا کہ جناب انقلابی کا کچا چٹھا ہے تو استعفیٰ دے کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو اصل بات جو ہے نا، مجھے یہ جو نئی چیز جو سامنے آئی کہ یہ سارے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ پورا کا پورا ایجنڈا لے کر دوڑ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو فوج کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم تو جی ایچ کیو کے دروازے پر جا کر ہم تو بیٹھ جاتے ہیں کسی عاشق کی طرح کہ ایک بار دیدار کروا لیں، ایک بار کھچ میری فوٹو تے بٹوے چلا دیں۔ تو یہ عالم ہے اس وقت، مطلب معاملہ بہت سنجیدہ ہے، لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ جب میں نے کل اسلام آباد سے آ رہے تھے اور جب میں نے خبر دیکھی رؤف حسن صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، اور آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ یعنی میرے شوق دا نہیں اعتبار دے نوں، آجا ویک میرا انتظار آجا، ہم بیٹھے ہیں بھائی راستے میں، تم منہ لگاؤ نہ لگاؤ، ہم تو قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وہ ایک اور اپنا سرائکی کا ایک شعر ہے، تو وہ بڑا مزیدار ہے، وہ میں کیا آگے پیچھے نہ ہو جائے تو میں نے اس لیے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے۔
کہ مطلب ان کی کیفیت، میں بعد میں پھر ان کی دوگلے پن پر اوپر بھی آتا ہوں. کیفیت چیک کریں نا. تو صدقے ویک میں بھج دی آساں جو جتی پاواں تے کافر آکی. تم بلاؤ میں اسی لمحے ننگے پاؤں تمہاری طرف دوڑوں گی. اگر میں نے جتی بھی پہنی نا، یعنی اتنا بھی اگر میں نے انتظار کیا کہ تو نے بلایا اور میں بیٹھ کر اپنا جتیاں پہنوں اور اپنا حال ٹھیک کروں، نہیں. تو صدقے ویک میں بھج دی آساں جو جتی پاواں تے کافر آکی. یہ عالم ہے ان لوگوں کا، یہ عالم ہے تحریک انصاف کا، یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا. آرمی چیف کے لیے للکارے مارے، اور للکارے مارنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات تو آپ سے کرنے. اب عمران خان صاحب چھپ کے رات دن آنسو بہانا والا سین ہے ان کا. بیٹھے ہیں اٹک میں اپنا اڈیالہ میں، وہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو کہو کہ جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، اور کچھ کو کہتے ہیں خدا کے واسطے کوئی میرا معاملہ حل کروا دو یار، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ جو سیاست میں فوج کی مداخلت تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بالکل بھی نہیں کرنے دوں گا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے ادارے کے اندر جو لوگ کم از کم ایک سائیڈ ایک لیڈر کی، عمران خان کی سائیڈ لے رہے تھے یا اس کے متعلق کوئی اس طرح کا ماحول بنا رہے تھے، تو وہ بھی تو آپ نے جاتے ہوئے دیکھے نا. فیض حمید، اپنا ایمن بلال، اظہر عباس صاحب، اور اب بھی سنا ہے کہ کافی سارے اور لوگ بھی نیچے سے اوپر تک، وہ بھی ان کو بھی بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا گیا ہے. سنا ہے، ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جب یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو، تو پھر للکارے بھول جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جا کر ان کو کوئی سرائکی کا کوئی دوہڑا سنا دو، کوئی خواجہ فرید کا، کوئی بابا فرید کا، کوئی بلے شاہ سنا دو، کوئی شاہ حسین سنا دو، کوئی کرو، کسی طرح کرو تاکہ ان کا دل نرم ہو. ہم تو عشاق ہیں، ہم تو عاشق ہیں فوج کی وردی کے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج ہمیں دوبارہ گود لے لے. یہ عالم ہے ان لوگوں کا. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے بیان کا کہ ہم تشریح کر رہے ہیں اپنی طرف سے، نہیں. میں ان کے ماضی کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہے، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت ان کو اپنے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ اور کچھ نہ کریں، آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو بلا لیں. آپ کے اگر اتحادی نہیں ٹوٹتے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. میں نے یہاں بیٹھ کر ایک بار نہیں 20 بار کہا کہ بھئی تحریک عدم اعتماد کے اعلان کا جواب جلسہ نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کے اعلان کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنا اور اتحادیوں کا پارلیمانی پارٹی بلائیں، اسٹرینتھ شو کریں، اور اتحادیوں کے گریونسز سنیں، ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے آپ کے لیے. تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جانی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا باجوہ صاحب کو کہ تحریک عدم اعتماد ناکام کر دو. فیض حمید کی ڈیوٹی لگائی. تب تک باجوہ کی اور فیض حمید کے ڈنگ نکل چکے ہوئے تھے. صورتحال کچھ اور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سینٹ کے 2021 کے الیکشن جو تھے جس میں یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو شکست دی تھی، اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. اب اگر وہ چل رہے تھے تو باجوہ کی اور فیض حمید کی بیساکھیوں پر، اور جب باجوہ نے اور فیض حمید نے بیساکھیاں چھین لی تھی تو خان صاحب دھڑام سے منہ کے بل جا کر گرے، اور ایسے منہ کے بل جا گرے کہ ابھی تک نہیں سنبھل رہے. اور اب بھی اچھا، اس وقت بھی کیا کیا تھا انہوں نے کہ آرمی چیف کو اور DGISI کو بلایا اپنے پاس، جنرل ندیم انجم کو، اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام اپنا واپس کروائیں، اپوزیشن کو جا کر کہیں، اور میں اسمبلی توڑنے کو تیار ہوں، نیا الیکشن کروانے کو تیار ہوں، جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. اور پھر انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا آپ یہ کام کر دو، میں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں ایک اور. بڑے انقلابی بنے پھرتے تھے. اور اسی کے بعد انہوں نے پھر، بلکہ اس سے پہلے بھی نیوٹرل اور جانور اور یہ وہ کرتے رہے، اپنا بیان بازیاں کرتے رہے، اور اس میں ظاہر ہے باجوہ صاحب دب گئے تھے، پریشن میں آ گئے تھے. باجوہ صاحب گئے، اپوزیشن نے بات نہیں مانی. بلاول بھٹو نے کہا آرمی چیف کو کہ جائیں بھائی، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر کے دیکھ لیں، مارشل لگانے لگائیں، ہم بھی عوام میں جائیں گے، ہم بھی بتائیں گے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہو. نہیں مانی اپوزیشن. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایک آدھی پارٹی ڈاواں ڈول تھی، لیکن اوورآل فیصلہ ہوا کہ نہیں،
خالد بکسی، پھر باقی بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہم نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب اس کی گرتی حکومت ہے، اب اس کو بچانے آ گئے ہیں۔ تو وہ بھیج کے ادھر باجوہ کو، اور پھر خود خبر نکلوا دی کہ اپوزیشن نے باجوہ کے ذریعے یہ آپشن بھیجی ہے کہ جی اسمبلی توڑ دے تو میں تحریک عدم ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے۔ پھر اپوزیشن والے سیدھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس نے بھیجا تھا۔ تو دوگلے پر اب کیا کر رہے ہیں، اپنے لیڈروں کو کہہ رہے ہیں، اور یہ پہلے آج نہیں کہہ رہے، میں خبر پڑھتا ہوں ابھی، اور ہم مسلسل یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ ڈے ون سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی میں نے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کرنے، آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ اعلان بھی کہتے رہے اور اپنے لوگ بھیج کر بھی کہتے رہے۔ تو اندر ترلے منتیں کرنا، باہر آ کر اکڑ دکھانا تیلی پہلوان کی طرح کہ جی میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ تو یہ دوگلا پن ہے۔ شبلی فراز نے جو کہا، شبلی فراز کے منہ پہ چپیٹ کر آدھی واپس انہوں نے۔ شبلی نے کہا کہ جی آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں، ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر رؤوف حسن ٹی وی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے جناب کہا کہ جی ہم تو ریڈی تیار تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے بھی تیار تھے، کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ 1.25 سال سے ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، دیگر تمام جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت جو باقی جماعتیں وہ ساری کی ساری تو اپنا حکومت میں نہیں ہے نا، جو حکومت میں ہے اپوزیشن کے مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں نا۔ 6 جماعتی اتحاد اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ اب 6 جماعتی اتحاد میں کون ہے سب کو پتہ ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومتی جماعتیں مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، یعنی پہلے ہمیں حکومت دیں، پھر ہم ان کو جیلوں میں بھیجیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے مذاکرات کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، انہیں بتانے کے لیے مذاکرات کریں گے کہ ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی نہیں کیے جاتے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ سی او ڈی میں طے کیا جاتا ہے، یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اگر کل کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت کے خلاف کوئی سازش کرتی ہے تو کوئی سیاسی جماعت اس کا ہاتھ نہیں تھامے گی، کوئی سیاسی جماعت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ سی او ڈی میں یہی ہوا تھا، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سی او ڈی 2 ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر بھائی یہ جتی پاواں تے کافر آ کے، تمہارے سامنے تو میں جتی بھی نہیں پہنوں گی، میں تو لانگ بوٹ کی عاشق ہوں۔ یہ ہے نا عمران خان صاحب کی ٹوٹل سیاست، مطلب یہ میں دیکھ کر اور مطلب پڑھ کر حیران ہو گیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے ان کو جو جواب دیا ہے ٹویٹر پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ذرا یہ پی ٹی آئی والے ہمیں بتائیں تو صحیح چاہتے کیا ہو بھائی۔ وہ 3 ایڈیٹ کا ایک ڈائلاگ ہے نا، وہ پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ 1 ایڈیٹ جو ہے وہ عامر خان، وہ کوئی ایسی بات کرتے تو پروفیسر صاحب بہت پریشان ہو کے کہتے بھائی بتاؤ چاہتے کیا ہو، کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ بھائی پی ٹی آئی والے اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے کے بغیر کسی سے کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات نہیں کریں گے، ایک بندہ کہتا ہے ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیار کریں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جو حکومت میں بڑی 3 جماعتیں ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کریں گے۔ تو بھائی بتاؤ تو صحیح چاہتے کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہیں این او سی مل جائے تو مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ حکومت کے تو دروازے کھلے ہیں شروع سے، اور اس وجہ سے کھلے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ میثاق جمہوریت پارٹ 2 ہو۔ اگر پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں از خود کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے یہاں کوئی تھوڑی سی بھی ہوتی نا سوچ، میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے پیدل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی پولیٹیکل اپروچ ہوتی تو 8 فروری کو یا 9 فروری کو جب رزلٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے، 10 یا 11 فروری کو، اس وقت کہتے کہ جناب ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، آئیں سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم مل بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرتے ہیں۔ کل نواز شریف جیل میں تھا، آج میں جیل میں ہوں، پہلے آصف زرداری جیل میں تھا، تو یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے ہم بیٹھیں اپنے گلے شکوے ختم کریں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا تھا۔ نواز شریف کو کہا تھا کہ جی آؤ بیٹھو، کل مجھے انہوں نے نکالا تھا، آپ کو استعمال کیا تھا، آج آپ کو نکالا ہے، تو کب تک ہم یہ کھیل کھیلتے رہیں گے، آؤ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اپروچ ہوتی ہے۔ اب یہ اپروچ ہے نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئین نہیں ہے۔ اب تو بات کھل گئی نا، اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی،
اور کیا ثبوت چاہیے کہ عمران خان آئین کے لیے نہیں، جمہوریت کے لیے نہیں، عوام کے حقوق کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے سیاست کر رہا ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میں فوج کا غلام بن کے رہنے کو تیار ہوں، مجھے ایک بار جیل سے نکالو، میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جی میں آرمی چیف سے بات کروں گا، میں DIA سے بات کروں گا، میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔